تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہمارا معبود و مسجود ہے، جس اللہ کی ذات میں، اس کی عبادات میں اور اس کے اسماء و صفات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ساجی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن، یہود اور ہم۔ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور دین اسلام جیسے جیسے دنیا کے الگ الگ گوشوں اور خطوں میں پھیلنا شروع ہوا، تب سے لے کر آج تک اور آگے بھی گاہے بگاہے جا بجا اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہ اہل اسلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کبھی معاشی معاملات میں، کبھی سماجی طور پر فحاشی، برائی، بے حیائی کو عام کر کے، اور موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اسلام دشمنی کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہود ایک ایسی ملعون قوم ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ نے ان کے سینکڑوں جرائم کا تذکرہ کیا ہے، جو جرائم اس دور میں بھی اور آج بھی نہ تو ایک مہذب سماج قبول کر سکتی ہے، نہ ایک عقل مند آدمی قبول کر سکتا ہے، نہ آسمان سے نازل کی گئی کسی شریعت میں ویسے جرائم کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید نے یہود کے جن جرائم کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے چند ایک میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کو پہلے بتلاؤں گا اور ایک موازنہ کر کے بتلاؤں گا کہ کہیں نہ کہیں آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان جرائم میں شریک ہے ان کے ساتھ۔ سب سے پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ اللہ نے انسانوں کو عقل کے ذریعہ جانوروں پر فوقیت دی ہے، تو ان کے پاس عقل ہونے، سوجھ بوجھ ہونے کے باوجود یہ جان بوجھ کے حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الجاثیہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 17 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہا اللہ نے کہ ہم نے انہیں واضح، روشن، آسان دلائل کے ذریعہ مسائل کو سمجھایا۔ ان کے پاس اللہ کی واضح روشن دلائل آئیں، ان دلائل کے آنے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اختلاف کیا
اور اپنے نبی پر اختلاف کو ان لوگوں نے بڑھاوا دیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی یہودیوں کی بات ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا نبی کے زمانے میں جو یہود مدینہ اور مدینے کے اطراف میں زندگی گزارتے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ انسان جیسے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتا ہے، ویسے ہی انہیں بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حق ہے۔ ایک اندھا آدمی جس کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہو، وہ اپنی آنکھ کی روشنی سے گرچہ اپنی اولاد کو نہ دیکھتا ہو، لیکن اپنی اولاد کو اس کی مہک سے، اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے پہچان لیتا ہے۔ یہود کو اللہ نے آنکھیں دی تھی، آنکھیں دی تھی، اللہ نے مثال دی کہ آنکھیں دی گئیں۔ آدمی اپنی اولاد کو جیسے پہچانتا ہے، ویسے ہی یہ نبی کو پہچانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ نہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہر چیز کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر کے حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں آپ۔ ہوتا کیا تھا کہ کبھی کبھی مدینے میں ایک ہی مجلس میں صحابہ بھی بیٹھتے تھے اور یہود بھی آ کے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آپس کی جب باتیں ہوتی تھی تو جب اہل اسلام اور صحابہ کوئی ایسی بات بتاتے جو ان کی شریعت میں تھی، یہود اس کا اقرار کر لیتے تھے۔ اور جب اقرار کر لیا، آپس کی باتیں ہوتی تھی تو صحابہ کہتے تھے کہ تم نے تو اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے جرم کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ کہا کہ یہ مجلس میں تو ساری باتیں بتا دیتے تھے، لیکن جب ایک یہودی دوسری یہودی کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ ہاں آپس کی باتیں بتا دیتے ہو، اپنی کتاب کی بات کی تصدیق کر لیتے ہو، تمہیں معلوم ہے تمہاری تصدیق کی وجہ سے یہ مسلمان قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے خلاف گواہ اور دلیل بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا جرم تھا کہ وہ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کا انکار کرنے والے تھے۔ اور آج بھی جو یہود زمین پر موجود ہیں، چاہے وہ فلسطین میں رہنے والے ہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں، انہیں معلوم ہے اسلام حق ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اس کے باوجود اس کا اقرار نہیں۔ یہود کا پہلا جرم اللہ نے بیان کیا کہ یہ حق جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کا اقرار دلوں میں اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی سارے جرائم کرنے کے باوجود کبھی نبیوں کو قتل کرنا، دین کے داعیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس کے باوجود یہود یہ اظہار کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہی اظہار ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے سب سے چہیتے اور سب سے قریبی بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ البقرہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی ہم جہنم میں گئے بھی تو جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے، جہنم تو اصل اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کی پیشکش اور ان کی باتیں تھیں۔ اللہ اکبر، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہود جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے روحانی بیٹے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا، کہتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ کہا کہ یہود کہا کرتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ اکبر، کہا ہم اللہ کی روحانی اولادیں ہیں اور ہم اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، اللہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا قل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے قریبی ہو، تو گزشتہ ایام میں تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ کبھی تمہیں اللہ نے سور بنایا، کبھی اللہ نے تمہیں بندر بنایا، کبھی اللہ نے تمہارے اوپر طوفان بھیجے، کبھی اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، کبھی اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا۔ کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے قریبی ہو، اللہ کے بیٹے ہو تمہارے دعوے کے مطابق، تو بتا دو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب کیوں دیا؟ کہا کہہ دیجئے بل انتم بشر ممن خلق، تم انسانوں کی طرح ایک انسان ہو، انسانوں کی طرح ایک انسان ہو، اس لیے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں۔ کہا اللہ نے، اللہ الصمد کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ساری دنیا پر بسنے والے انسان اگر کافر ہو جائے اللہ کی شان میں کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں، اور ساری دنیا ایمان لے آئے اللہ کی قسم اللہ کے شان میں کسی چیز کی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ ہمارا رب سب سے اعلیٰ شان والا ہے، اس کے شان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے قریبی ہو، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے بار بار، تم عذاب میں پکڑے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم انسانوں کی طرح ایک انسان ہو، تم انسانوں کی طرح ایک انسان ہو۔ اور کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور اللہ جسے چاہے عذاب میں پکڑ لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہا کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہودیوں کے جرائم میں ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ سارے غلطیوں کے باوجود، جرائم کے باوجود لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں بڑے شریف لوگ ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب۔ اور آپ کو بتلاؤں شاید اکثریت اس تاریخ سے واقف نہ ہوگی، جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو جس طرح یہ اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، ہمارے لاکھوں کی تعداد قتل کی گئی، معاملہ ویسا نہ تھا۔ مارا تھا ہٹلر نے ان کو، لیکن جتنا تاریخ کی کتابوں میں لکھنے والے لکھ کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اتنا نہ تھا۔ ان لوگوں نے اسی کو آڑ بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو معصوم بنا کر کے پیش کیا، وہی چیز جو اللہ نے بیان کی کہ ہم اللہ کے بیٹے۔ یہ کہتے کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہم پر بڑا ظلم کیا گیا ہے، ہم پر بڑی زیادتی کی گئی، ہمارے ساتھ بڑے قتل و غارت گری کا معاملہ کیا گیا۔ یہ بنا کے ان لوگوں نے پیش کیا کہ دنیا والے ان پر ترس کھانے لگے، اور ترس کا عالم یہ ہوا کہ اگر فرانس میں کتا آگ میں جل جائے تو پوری دنیا صف میں کھڑی ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں ماتم کا ماحول بنا رہتا ہے، اور وہی کسی فلسطینی ہاسپٹل میں یہودیوں کے دھماکے سے ہزاروں کی جان جائے، اللہ کی قسم اہل دنیا کے کان پر جو تک نہیں رینگتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے الکفر ملہ واحدہ، یہ مشہور کہاوت ہے عربی زبان میں کہ کفر جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ جمع ہونے والے ہیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہ یہود ہیں اور وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ظلم و زیادتی کرنے کے بعد دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور شریف بنا کر پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ جرم بیان کر، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے قریبی کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن مجید میں ان کے جرم کی وضاحت کی کہ یہ حد درجہ ضدی قوم ہے، اور اتنی ضدی کہ اگر اللہ کا کوئی حکم ان کے خلاف آ جائے تو یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ جب سورۃ البقرہ پڑھیں گے آیت نمبر 63 اور 64 پڑھیے۔ پس منظر بتا دوں پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا، اب یہ حکم نہیں مان رہے تھے تو اللہ نے طور پہاڑ جو ہے کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے، وہ پہاڑ لا کے اللہ نے ان کے سر پر جو ہے کھڑا کر دیا، ان کے سر پہ کھڑا۔ اگر تم نہیں مانو گے یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پڑھے اللہ نے کیا کہا،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا کے تم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ جو تمہیں احکامات دے رہا ہے تورات کے، اللہ جو تمہیں شریعت دے رہا ہے، اللہ جو تمہیں دین دے رہا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا ورد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، اس پر عمل کیا کرو، ہو سکتا ہے تم متقیوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ نے جب یہ کیا، کیا کہا اللہ نے آیت نمبر 64 میں؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن کیا ہوا؟ وہاں جب پہاڑ سر پہ رکھا گیا تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، ساری باتوں کا اقرار کر لیا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا، کہا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، فوراً اللہ کی باتوں سے پلٹ گئی، فوراً پلٹ گئے اللہ رب العالمین کی باتوں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم وہیں ہلاک و برباد کر دیے جاتے۔ یہود کی عادت آج بھی اس پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ضدی قوم ہے، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف اپنی تعلیمات، اپنی بنائی ہوئی شریعت، اپنے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ، آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیے، آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پڑھیں اس آیت کو۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہارے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، رسول کوئی بات لے کر کے آتے ہیں، اور وہ بات تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائے، استکبرتم، تو تم تکبر میں اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہود کی یہ خصلت بیان کی کہ قرآنی تعلیمات، شرعی تعلیمات اور ان کی جو کتاب تھی تورات، جس کو انہوں نے آج بدل دیا، اس کتاب میں اگر کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اللہ نے ان کے جرائم میں اس جرم کا تذکرہ کیا، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ضد میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم میں ایک بڑا جرم بیان کیا کہ یہ سود کا مال بڑی آسانی سے کھانے والے لوگ تھے، اور ایسے ہی دوسروں کا حق دبانے والے لوگ ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ المائدہ پڑھیے آیت نمبر 62۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ گناہ کے اور نافرمانی کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے والے ہیں۔ یہود کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ گناہ کے کام میں اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں بڑی تیزی سے بڑھنے والے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بڑا برا کام اور بہت برا عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہا اے ایمان والو، اکثر و بیشتر یہودی علماء، نصارہ کے علماء، ان کے درویش یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہود کے جرائم، اللہ نے کہا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اور ایسے ہی باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق لوگوں کا مال کھانے والے اور مال دبانے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی ایک جرم اللہ نے ان کا قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور فساد کا عالم یہ ہے کہ یہ نبیوں کا بھی قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جرم دیکھیے ان کا۔ کہا حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں سب سے برا آدمی وہ ہے
جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اسے قتل کرے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. یہودیوں کے جرائم میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں اور نبیوں کا قتل کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو میں بتاؤں جو میں نے یہاں آیت درج کی ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 4، اس کا پس منظر پہلے بتا دوں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے یہیں فلسطین میں یروشلم جو واقع ہے، یروشلم جو ہے ٹھیک ہے فلسطین میں، وہاں پر یہودیوں نے ایک نبی کو قتل کر دیا. اب ہوا یہ کہ بابل شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. اللہ نے اسے ان کے پاس بھیجا اور اس نے یہودیوں کو بڑی بری طرح سے مارا. ان کے لاکھوں افراد کو اس نے قتل کیے اور لاکھوں کو اس نے زنجیروں میں قید کر کے اپنا غلام بنایا اور بیت المقدس کو کہہ لیجئے کہ تخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان کے درمیان بھیجے گئے نبی کو قتل کیا تھا. پڑھے اللہ نے قرآن مجید سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 4 میں کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَؤُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کتاب میں. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. یہاں ایک بات بتاتا چلوں، آپ انہیں اسرائیلی کبھی نہ کہیں یا انہیں اسرائیل نہ کہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ یہود ہے، یہودی ہے، یہ اسرائیلی نہیں ہے. یہ اسرائیلی ہوتے تو یہ توحید پر ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوتے. اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہاری نبوت کے پیریڈ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبوت چھوڑ کر کے ایمان لاؤ گے. اگر یہ اسرائیلی ہوتے، بنی اسرائیل ہوتے، تو در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے. نہ، یہ یہود ہے، یہ یہود ہے اور ان کا شمار کفار و مشرکین میں ہوتا ہے، لیکن یہ اہل کتاب ہے. اللہ نے انہیں کتاب دی، جس کتاب کو انہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا اور اپنے من مطابق اس کے معنی اور مفاہیم کو ڈھال لیا اور اس کی آیات کو انہوں نے تبدیل کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے، دوہرا فساد مچائیں گے. وَلَتَعْلَؤُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی تباہی و بربادی کریں گے یہ زمین پر. اللہ اکبر. اور ہوا پہلا جرم کیا تھا، فساد کیا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہ پہلا جرم، پہلا فساد تھا. اور دوسرا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کی تبدیلی کی تورات کے اندر، تو اللہ نے بخت نصر کو بھیج کر کے ان کی خبر دی. اللہ اکبر. یہ تو کچھ جرائم تھے یہودیوں کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ اپنے ذہن میں ان باتوں کو بٹھا لیں. یہ حق جان کے حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں. یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں اتنے کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ سود خور لوگ ہیں، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے والے ہیں. یہ انبیاء کا قتل کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی کتابوں میں تبدیلی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیشن گوئی سنائی ہے، ایک پیشن گوئی سنائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3456 پڑھے آپ صحیح بخاری میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہا اللہ کے نبی نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کے راستوں پر تم چلو گے. تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے راستوں پر شبرن بے شبرن، شبرن بے شبرن، ذراعن بے ذراعن، ایک ایک بالش، یعنی انہوں نے جو جو کیا وہی تم کرو گے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے کہا تو اور کون؟ یعنی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر پیشن گوئی کی ہے کہ اسلام کے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے اپنی زندگی، اپنے تمام معاملات، حتیٰ کہ اپنی شریعت کو یہود و نصارہ کے من کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق بدل کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
کیا یہ پیشن گوئی آج ہمارے سامنے پوری نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو ایک آئینہ دکھاؤں. یہود کے جو جرائم قرآن نے بیان کیے ہیں، کہا نا کہ قرآن یہود اور ہم، یہود کے جو جرائم قرآن نے بیان کیے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم میں کا ہر آدمی کسی نہ کسی جرم میں شریک ہے. کیا ہمارے سماج میں شراب پینے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں زناکار و بدکار نوجوان نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج میں بے پردہ پھرنے والی مسلمان بہنیں نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کا بڑا طبقہ سود خوری میں ڈوبا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا وہ جرائم جو قرآن نے یہود کے بیان کیے تھے وہ آج مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ آپ چاہے جتنا انکار کر لیں وہ ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن نے خوشخبری سنائی. آپ جب قرآن پڑھیں گے سورۃ البقرہ پڑھیے، آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 کی تلاوت کیجئے. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہا اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی. کیا نعمت تھی؟ انی فضلتکم علی العالمین. اس دور میں سارے جہان پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فضیلت دی تھی، لیکن اللہ کی جانب سے دیے گئے فضیلت کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت کی، کہا قبر کی پرستش کریں گے. کیا کیا؟ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. اللہ نے ان پر ٹڈی کا عذاب بھیجا، اللہ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، اللہ نے مینڈک کا عذاب بھیجا، اللہ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا، اللہ نے انہیں خنزیر بنایا، اللہ نے انہیں بندر بنایا. اللہ کی نشانیوں کو بھی انہوں نے دیکھا. ان کے نگاہوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا 2 حصے میں تبدیل ہو گئی، پوری لشکر پار ہوئی، اسی دریا میں اللہ نے فرعون کو ڈبویا. ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ کے احکامات کو توڑا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہود کے ساتھ موازنہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی، نامعنی فضیلت کو اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کے کافروں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی، اور قیامت تک یہ قوم ملعون قوم رہے گی. ہماری قوم بھی جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی. سیدنا عمر نے کہا نحن قوم اذلہ فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. کہا کہ ہم وہ قوم ہے جو ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی، اسلام کے ذریعہ اللہ نے عزت سے نوازا. آج ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاشنے جائیں گے، اللہ دوبارہ ذلیل کر دے گا. جائیے، میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں، سماج میں نکلیے، دیکھ کر کے آئیے، آپ کو ایک مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کے اندر یہودیوں کی خصلت میں سے کوئی صفت اور خصلت نہ پائی جاتی ہو. آج کہتے ہیں بیت المقدس آزاد نہیں ہو رہا ہے، کہتے ہیں عمر کی ضرورت ہے، صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. لوگوں سنو، وہ بیت المقدس دوبارہ آزاد ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں عمر بننا ہوگا، تمہیں صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا، تمہیں محمد بن قاسم بننا ہوگا، تمہیں طارق بن زیاد بننا ہوگا. اور وہ تلواروں سے نہ بنے تھے، تلواروں سے نہ بنے تھے. شرک چھوڑنا ہوگا، نبی کی شریعت پر آنی ہوگی. آج کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے نماز بیت المقدس میں ہو. ارے ظالمو، تمہارے گھر کے بغل کی مسجد میں تم فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے اور خواہش بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی کرتے. وہ مسجد دوبارہ آزاد ہوگی، لیکن ہم جیسے ناتوا اور کمزور ایمان والوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. بہنیں اپنی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے دین کی اصلاح کرو، اپنی بہن بیٹیوں کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو. اس کے بعد بیت المقدس کی فتح کی بات کرنا. یاد رکھو، وہ جرائم جو یہود کے تھے آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رسوا کیا اور ذلیل و خوار کر کے اللہ نے رکھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرو، کہا کہ تمہارے اوپر دنیا کی بڑی بڑی قومیں پل پڑیں گی، ویسے جیسے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
ایک آدمی 10 دن سے بھوکا ہو، 100 لوگ، ان کے سامنے ایک دانہ کھانے کا رکھ دیجئے، وہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینا شروع کر دیں گے۔ یہی عالم ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ کہا کہ پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس دن کم ہوگی؟ کہا نہ، ہماری زبان میں کہے تو بلینس میں تمہاری تعداد ہوگی، بلینس میں، لیکن تمہاری حیثیت کیسی ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کی طرح۔ دیکھنے میں تو سمندر کا جھاگ بہت نظر آتا ہے، پانی کا ایک لہر آئے اٹھا کے اسے کنارے لگا دیتا ہے۔ یہی عالم ہوگا۔ تو کہا پھر، کہا کہ تم دوبارہ سربلندی حاصل کرو گے کب؟ حتی ترجعوا الی دینکم۔ واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے اسٹیٹس لگانے سے نہیں ہوگا، فیس بک پر ریلز بنانے سے نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر غم اور ہمدردی کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، نہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور دعاؤں سے ہوگا، اپنی اولاد کی اصلاح سے ہوگا، نمازوں کی پابندی سے ہوگا۔ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اور دین کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے۔ دین وہ دین ہے جو عرش والے نے فرض پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تیسرا کوئی دین اللہ کو مقبول نہیں، تیسرا کوئی دین اللہ کو مقبول۔ آئیے میرے بھائی، پلٹ آئیے اپنے دین کی طرف، ان خصلتوں کو چھوڑ دیجئے جو یہود کے اندر پائی جاتی تھی، ورنہ زندگی یوں ہی کٹتی چلی جائے گی، ذلت و رسوائی ہمارے ہاتھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سربلندی سے ہمیں محروم رکھے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو شریعت پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہو، اللہ تو غیب سے اس کی مدد فرما دے، اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین خصوصی طور پر موجودہ حالات میں فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو فلسطین کی بہنوں پر رحم فرما دے، اللہ تو فلسطین کی ماؤں پر رحم فرما دے، اللہ تو فلسطین کی بیٹیوں پر رحم فرما دے، اللہ تو فلسطین کے بزرگوں پر رحم فرما دے، اللہ تو فلسطین کے نوجوانوں پر رحم فرما دے، اللہ تو فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں تیرا وعدہ ہے کہ اللہ تو ظالم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ جو ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ اگر وہ ہدایت کے لائق ہیں اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، ورنہ اللہ تو ان کے اوپر قوم عاد، قوم سمود اور اس سے بدترین قوموں کے عذاب کو نازل فرما دے۔ اللہ ان پر بھیانک عذاب کو نازل فرما دے، اللہ ان پر بھیانک عذاب کو نازل فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین المسلمین فی فلسطین، فی سیریا وفی بورما وفی کشمیر وفی کل مکان۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔